اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور ہمیشہ بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہر چیز ختم ہو جانی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی مستند ذرائع سے کوئی خبر حاصل ہو آپ تک پہنچاؤں، لیکن بعض دفعہ ہمیں بھی کوئی غلط خبر مل جاتی ہے، جس کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ساتھ ہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ناظرین، IMF مشن کے FBR وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک سے تکنیکی سطح کے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ FBR وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک سے پالیسی سطح کے مذاکرات سوموار سے شروع ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ تکنیکی سطح کے مذاکرات میں FBR نے IMF مشن کو ٹیکس موصولات پر مطمئن کیا ہے، جبکہ IMF مشن نے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں نئے ٹیکسز کا مطالبہ کر دیا ہے اور ان میں بچت اسکیموں کے پرافر ریٹ پر ٹیکس میں مزید اضافہ کرنے کا کہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امپورٹ بل میں کمی کے ریونیو میں کمی کو ان لینڈ ریونیو محصولات میں سرپلس سے پورا کیا جا رہا ہے۔ نگران وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کل ہونے والے پالیسی سطح کے مذاکرات میں بچت اسکیموں پر ٹیکس نہ لگانے کے لیے IMF مشن کو راضی کریں گے اور گورنر اسٹیٹ بینک اس سلسلہ میں خصوصی کردار ادا کریں گے اور وہ اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور بچت اسکیموں پر مزید ٹیکس نہ لگانے کے لیے IMF مشن سے مذاکرات کریں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ اگر بچت اسکیموں کے پرافٹ ریٹ پر ٹیکس لگایا جانا ہے تو ان میں کم از کم 5% مطلب 5% کا اضافہ ضروری ہے۔ IMF نے پاکستان کے تمام نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اپنی مرضی سے دن بدن شرائط کو سخت کرتا جا رہا ہے۔ بچت اسکیموں پر پہلے ہی جو ٹیکس عائد ہیں وہ فائلر پر 15% اور نان فائلر پر 30% ٹیکس پرافر ریٹ پر لیا جا رہا ہے۔ اب مزید ٹیکس لگا کر بچت اسکیموں پر عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ پہلے جو پرافر ریٹ پر ٹیکس ہیں عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا ہے، اوپر سے مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ بچت اسکیموں میں عوام کی دلچسپی ختم کرنے کے لیے مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ مہنگائی اس وقت 30 سے 35% تک پہنچ گئی ہے اور پرافر ریٹ 16 سے 21% تک ہے۔ اس لحاظ سے پرافر ریٹ مہنگائی کے مقابلے میں ابھی بھی 15% کم ہے۔ عوام کی بچت اسکیموں پر حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ اوپر سے نگران حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کو کیسے معاشی حالات سے باہر نکالنا ہے۔ اس وقت الیکشن کے لیے روپیہ حکومت کے پاس موجود نہیں ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی خزانہ الیکشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور الیکشن کے لیے روپیہ بچت اسکیموں سے لیا جائے گا۔ اگر پرافر ریٹ میں کوئی تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے تو ٹیکس کے مد میں یہ ریلیف عوام تک نہیں پہنچ پاتا۔
اگر صارفین پرافٹ پر 30% ٹیکس ادا کریں تو باقی ان کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ اس بات پر غور کرنا ہوگا اور بچت اسکیموں کو مزید ٹیکس سے بچانا ہوگا، ورنہ عوام اپنے روپے کو کسی دوسرے ذرائع میں استعمال کریں گے، جیسا کہ ماضی میں عوام نے ڈالر اور گولڈ میں بے پناہ روپیہ لگایا اور اس سے ڈالر کے ریٹ بھی بڑھ گئے تھے اور گولڈ کے ریٹ بھی کافی بڑھ گئے تھے۔ اب اگر مزید بچت اسکیموں پر ٹیکس لگایا گیا تو پھر یہی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا حکومت کو IMF کے اس مطالبے کو نہیں ماننا چاہیے اور بچت اسکیموں پر مزید ٹیکس نہیں لگانا چاہیے۔ امید ہے کہ حکومت کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی، ورنہ قومی خزانہ اور کم ہو جائے گا۔